جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ کیوں دستخط نہیں کیے؟ کیونکہ میں ان سے متفق نہیں تھا، ان دو بلوں سے متفق نہیں تھا۔ میں نے عملے کو کہا ان بلوں کو بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ کئی بار تصدیق کی کہ بل واپس بھجوائے جا چکے۔ میرے عملے نے یقین دلایا کہ بل واپس بھجوائے جا چکے ہیں۔ آج پتہ چلا میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے، بلکہ ان دو بلوں سے متاثر ہوں گے۔ میں ان سے معافی مانگتا ہوں جو متاثر ہوں گے، مطلب ہے کہ ان دو بلوں سے جن پر میں نے دستخط نہیں کیے مگر میرے عملے کی وجہ سے، چیٹنگ کی وجہ سے یا میرے عملے کی 2 نمبری کی وجہ سے وہ بل واپس نہیں بھجوائے اور میرے پاس پڑے رہے، جس کو تصور کیا گیا کہ صدر نے دستخط کر دیے ہیں، لہٰذا اب وہ قانون بن چکے ہیں، اور ان قوانین سے جو لوگ متاثر ہوں گے ان سے میں ایڈوانس معافی مانگتا ہوں۔ یہ صدر عارف علوی کا ٹویٹ ہے، سپریم کمانڈر آف پاکستان کا ٹویٹ ہے، ایٹمی اسلامی قوت کے صدر مملکت کا ٹویٹ ہے، اس ملک کے آئینی سربراہ کا ٹویٹ ہے۔ اس بات آگے بڑھانے سے پہلے اور یہ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے کہ صدر عارف علوی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ان باتوں کو علیحدہ رکھ کر سوچئے کہ صدر مملکت ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں نے 2 بلوں پر دستخط نہیں کیے تھے، واپس کہا، اپنے عملے کو کہا تھا کہ وہ بل واپس بھجوا دیں، مگر میرے عملے نے واپس نہیں بھجوائے اور وہ میرے پاس پڑے رہے، اور قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، جب اگر میں دستخط نہ کروں اور بل واپس بھجوا دوں، کسی بھی قانون کا، کوئی بھی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے تو وہ صدر مملکت کو بھجواتی ہے۔ صدر مملکت اگر دستخط نہ کریں اور بل واپس بھجوا دیں تو وہ 15 دن کے اندر وہ بل یا تو قومی اسمبلی دوبارہ اس کو اپروو کرے یا لیپس کر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر صدر مملکت واپس نہیں بھجواتے، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو پھر وہ قانون بن جاتا ہے، قانون سازی ہو جاتی ہے۔ تو صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلوں پر دستخط نہیں کیے، لیکن میرے عملے نے میرے ساتھ چیٹنگ کی اور میں معافی مانگتا ہوں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں نے کہا کہ عارف علوی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس سے پہلے میں نے کہا کہ دیکھیے یہ بنانا ریپبلک ملک، یہ ہوتا ہے بنانا ریپبلک ملک۔ اس بنانا ریپبلک ملک کو سلام اور اس بنانا ریپبلک نظام کو سلام۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ صدر عارف علوی کن 2 بلوں کی بات کر رہے تھے۔ ایک بل تھا آفیشیل سیکرٹ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اور یاد رہے کہ یہ دونوں جو بل ہیں، یہ پہلے سے دونوں قانون پہلے سے موجود ہیں۔ آفیشیل سیکرٹ آرمی ایکٹ بھی موجود ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی موجود ہے، یعنی آرمی ترمیمی ایکٹ بھی پہلے سے موجود ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی پہلے سے موجود ہے۔ لیکن 9 مئی کے بعد اور تحریک انصاف کا خاص طور پر 14-15 مہینوں سے جو انہوں نے اینٹی فوج اور اداروں کے خلاف مہم چلائی، اور پھر جس طرح 9 مئی ہوا اس کو سامنے رکھ کر یہ قانون سازی کی گئی ہے یا ان 2 بلوں میں ترمیم کی گئی ہے۔ پہلے بات دیکھ لیتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کیا ترمیم کی گئی۔ اس میں پہلی ترمیم یہ ہوئی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر امن و امان کا مسئلہ پیدا کرے یا ریاست کے خلاف کام کرے تو جرم کا مرتکب ہوگا۔ اب 9 مئی اور عمران خان کے یہ پچھلے 15 مہینوں کی جو ایک بیانیہ دیکھیں اور اس ساری سچویشن کو سامنے رکھیں
تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی وہ پہلی یہ ہوئی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر امن و امان کا مسئلہ پیدا کرے یا ریاست کے خلاف کام کرے تو یہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص ممنوعہ جگہ پر حملہ کرے، 9 مئی میں کہاں حملے ہوئے؟ ممنوعہ جگہوں پہ، یا نقصان پہنچائے اور اس کا مقصد براہ راست یا بالواسطہ دشمن کو فائدہ پہنچانا ہو تو وہ بھی جرم ہوگا۔ نمبر 3، ملزم کا ٹرائل ہو۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ جرم ہو جاتا ہے تو ملزم کا ٹرائل خصوصی عدالت میں ہوگا اور 30 دن کے اندر فیصلہ ہوگا۔ یہ ہوا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم۔ آرمی ایکٹ میں کیا ترمیم ہوئی؟ یہ بھی 9 مئی اور پچھلے 14-15 مہینوں کی جو کاروائیاں ہوئیں اس کو سامنے رکھ کر یہ ترمیم کی گئی۔ پہلی ترمیم، کوئی بھی اہلکار، یہ آرمی ایکٹ ہے، فوج کا ایکٹ ہے، لہٰذا فوج کے حوالے سے ترمیم ہوئی، کوئی بھی اہلکار یا افسر ریٹائرمنٹ اور برطرفی کے 2 سال تک، یعنی ریٹائرمنٹ یا برطرف اسے کیا جائے تو 2 سال بعد تک وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ یہ پہلے ایک نارمز تھا، ایک روایت تھی کہ نہیں لیں گے، لیکن اب اس کو ایکٹیو قانون بنا دیا گیا۔ اچھا، نمبر 2، حساس نوعیت کی ذمہ داری سے متعلق ڈیوٹی دینے والے فوجی اہلکار افسر 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔ مطلب کوئی اگر فوجی ایجنسی میں کوئی کام کر رہا ہے یا کسی اور حساس جگہ پہ اس نے کام کیا ہے، ڈیوٹی دی ہے، تو اس کے بعد وہ ریٹائر ہوتا ہے یا اسے برطرف کیا جاتا ہے تو 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ کوئی فوجی اہلکار افسر حاضر سروس یا ریٹائرڈ الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا پر فوج کو سکینڈلائز کرے یا اس کی تضییق کرنے کا مرتکب ہو تو اس کا ٹرائل یا سزا الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت ہوگی۔ کوئی حاضر سروس ریٹائرڈ فوجی فوج کو بدنام کرنے، فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کا باعث بنے گا تو اسے 2 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، کسی کو نہ عدلیہ کو بدنام کرنا چاہیے، سکینڈلائز کرنا چاہیے، جھوٹے الزام لگانے چاہیے، نہ فوج کو نہ کسی بھی ادارے کو۔ اور میں تو پہلے دن سے اس حق میں ہوں کہ یہ جو اپنے اقتدار کے لیے فوج، عدلیہ، الیکشن کمیشن یا کسی بھی ادارے پر چڑھائیاں ہوتی ہیں، یہ قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے۔ لیکن یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کو 9 مئی سے پہلے اور بعد کے حالات کو سامنے رکھ کر اس میں ترامیم کی گئی، اور یہ پارلیمنٹ، ادھوری پارلیمنٹ اور جعلی پارلیمنٹ جو شہباز حکومت کی تھی، پی ڈی ایم کی تھی، اس نے یہ قانون بنایا، قانون بن گیا۔ اور پہلے اس میں یہ بھی تھا، اور بھی بڑی شکیں تھی جو بہت متنازع تھی کہ بغیر وارنٹ کے کوئی آپ کو گرفتار کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس پر شور مچا تو وہ متنازع شکیں نکال دی گئی۔ پھر یہ قومی اسمبلی سے دونوں بل جو ترمیمی بل تھے منظور ہوئے، سینٹ سے منظور ہوئے اور صدر کے پاس پہنچے۔ صدر نے کچھ بل واپس بھجوا دیے تھے، اور بقول صدر کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ 2 بل، ان 2 بلوں سے بھی میں متفق نہیں تھا، لہٰذا میں نے یہ واپس بھجوائے تھے، لیکن میرے عملے نے واپس نہیں بھیجے، حالانکہ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آپ نے واپس بھجوا دیے ہیں، تو نہیں بھجوائے۔ تو آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تو قانون بن چکے ہیں، کیونکہ وہ 14-15 دن کے بعد صدر اگر دستخط نہ بھی کرے اور واپس نہ بھجوائے ہوئے ہوں تو وہ قانون بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ قانون بن چکے ہیں، تو میں معافی چاہتا ہوں ایڈوانس ان سے جو ان قوانین سے متاثر ہوں گے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو صدر جھوٹ بول رہے ہیں، اور یا صدر کو پتا تھا، یا صدر کا یہ سارا سکرپٹڈ چیز ہے کہ پہلے قوانین جو اپنے پاس آئے باقی سارے بھجوا دیے، وہ پہنچ گئے لیکن یہ نہیں پہنچے، اور صدر نے ان کی صرف عملے سے تصدیق کی، اتنی اہم قوانین سازی کی۔ اور اس کے بعد صدر نے جب یہ ان کے نام سے چلا، حالانکہ الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، کہ صدر نے یہ بل پاس کر دیے ہیں، تو اس وقت بھی ٹویٹ نہیں کیا صدر نے کہ میں نے پاس نہیں کیے۔ آج جب اس سے گرفتاریاں شروع ہو گئیں، جس میں عمران خان کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا، یعنی وہ گرفتار ہی ہیں مگر یہ مقدمے میں بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور شاہ قریشی کو، اسد عمر کو، یا اور لوگوں کو گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، تو اچانک صدر عارف الوی کا ضمیر جاگا اور انہوں نے معافی مانگ لی ایڈوانس کے جو اس سے متاثر ہوں گے۔
اور ایک تو یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا یہ سارا اسکرپٹڈ ہے، یا وہ مجبور تھے، انہوں نے سائن کر دیے، بعد میں اب جو ان کا ضمیر جاگا اور انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا۔ دوسری ایک دوسرا ہے یعنی ایک تو یہ خیال کیا جا سکتا ہے یا ایک یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے، ایک دوسرا ہے، اور وہ ہے کہ واقعی صدر مملکت کو چیٹ کیا گیا ہو، صدر مملکت سے ہاتھ ہو گیا ہو، کہ صدر مملکت نے کہا ہو کہ یہ سارے بل بھجوا دیں، ان میں یہ 2 بل بھی ہوں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ بل، لیکن عملے کو پتہ چل گیا ہو کہ صدر اس پہ سائن نہیں کرنا چاہتے، اور اس قانون کا بھی پتہ ہے لوگوں کو کہ اگر صدر سائن نہیں کرتے اور واپس بھجوا دیتے ہیں تو بل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر صدر کے پاس دستخط نہ بھی کریں اور ان کے پاس پڑے رہیں 15 دن تو وہ بل قوانین سازی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا عملے نے اپنے پاس رکھے، صدر کو بتاتے رہے کہ واپس بھجوا دیے، اور اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں کہ جب 15 دن گزر گئے تو یہ قانون بن گیا، اور اس کے بعد صدر مملکت کو ٹویٹ کرنا پڑا۔ مجھے لگتا ہے صدر مملکت کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، سپریم کمانڈر آف پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اسلامی ایٹمی قوت کے صدر اور آئینی سربراہ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور یہ اب انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، میرے عملہ میرے ساتھ ہاتھ کر گیا۔ ایک اچھی بات ہے، ہمارے یہاں روایت یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی کسی کے ساتھ ہو جائے وقت پہ نہیں بولتا، بعد میں کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا یا میرے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ صدر مملکت وقت پہ بولے ہیں، اور ابھی وہ صدر ہیں، صدارت جانے کے بعد نہیں، صدر ہیں تو بولے ہیں اور وقت پہ بولے ہیں۔ تو صدر مملکت، میرا خیال ہے صدر مملکت کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، سپریم کمانڈر کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ پاکستان زندہ باد۔